13ویں صدی کے اواخر میں صلیبی جنگوں کا آخری مارکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ مقدس سرزمین پر کئی سالوں تک عیسائی اور مسلمان افواج کے درمیان خونریز جنگیں ہوئیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صلیبی اپنی طاقت کھوتے جا رہے تھے۔ 1290 میں جب سلطان خالد بن ولید کے جانشینوں نے ایکر کا محاصرہ کیا تو صلیبیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اسی جنگ میں ایک مشہور صلیبی جرنیل سر گارڈین لوکاس اپنی پراسرار تلوار کے ساتھ آخری بار میدان میں نظر آیا۔ یہ تلوار عام ہتھیار نہیں تھی، کہا جاتا تھا کہ یہ کسی عام لوہے سے نہیں بلکہ ایک نایاب اور پراسرار دھات سے بنی تھی جس پر قدیم زمانے کے پادریوں نے جادوئی منتر پڑھے تھے۔ اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ یہ تلوار کبھی کند نہیں ہوتی تھی، چاہے جتنی بھی جنگیں لڑی جائیں۔ رات کے وقت اگر کوئی دشمن قریب ہوتا تو اس کا پھل ہلکی نیلی روشنی دینے لگتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو شخص اسے پکڑتا اسے ایک غیر معمولی طاقت محسوس ہوتی، جیسے کہ کوئی پوشیدہ قوت اس کی مدد کر رہی ہو۔ گارڈین لوکاس صرف ایک بہادر جنگجو ہی نہیں تھا، بلکہ اسے اپنے اس ہتھیار پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ کہتا تھا، جب تک یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے میں ناقابل شکست ہوں۔ لیکن قسمت نے کچھ اور دے کر رکھا تھا۔ جب مسلمانوں نے اکا کی فصیل توڑ دی اور شہر میں داخل ہونے لگے تو صلیبیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جو بچ سکے وہ سمندر کے راستے فرار ہو گئے، لیکن سر گارڈین لوکاس نے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تلوار کو چھوڑنا ایک ناقابل معافی جرم ہوگا۔ چنانچہ وہ قلعے کے اندرونی حصے میں ایک خفیہ سرنگ کی طرف بڑھا، جہاں صلیبیوں کا قیمتی خزانہ اور اہم اشیاء چھپائی جاتی تھیں۔ کچھ عینی شادین کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے سرنگ کے اندر جاتے دیکھا، مگر اس کے بعد وہ کبھی باہر نہیں آیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سرنگ میں پہنچا، مسلمانوں نے قلعے کو آگ لگا دی اور وہ اندر ہی زندہ دفن ہو گیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ ایک خفیہ راستے سے فرار ہو کر یورپ چلا گیا، مگر اس کی تلوار وہیں رہ گئی۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ یہ کہ مسلمانوں کو اس کے جسم کی باقیات تو مل گئیں، مگر تلوار کہیں نہیں تھی۔ تلوار کی گمشدگی ایک بہت بڑا معمہ بن گئی۔ کچھ تاریخ دانوں نے کہا کہ شاید یہ تلوار کسی مسلمان جرنیل کے ہاتھ لگ گئی جو اسے کسی خفیہ مقام پر لے گیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ صلیبیوں کا ایک گروہ جو فرار ہونے میں کامیاب ہوا وہ اسے اپنے ساتھ یورپ لے گیا، جہاں اسے ویٹیکن کے خفیہ خزانے میں چھپا دیا گیا۔ لیکن سب سے پراسرار بات وہ داستان تھی جو کئی صدیوں تک زبانی طور پر منتقل ہوتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے کئی سال بعد ایک عرب مسافر نے دمشق کے قریب ایک پرانی خانقاہ میں ایک بوڑھے راہب کو دیکھا جس کے پاس ایک حیران کن تلوار تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آئی تو اس نے صرف اتنا کہا، یہ ایک ایسی تلوار ہے جو کبھی بھی اس دنیا میں مکمل طور پر نہیں رہے گی۔ جب بھی کوئی اسے حاصل کرے گا وہ کسی نہ کسی طرح اس سے محروم ہو جائے گا۔ 16ویں صدی میں ہسپانیہ کے ایک مہم جو نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہ تلوار ایک خفیہ غار میں دیکھی تھی۔ وہ اسے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک زمین دھنس گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس غار میں دفن ہو گیا۔ 19ویں صدی میں ایک فرانسیسی محقق نے دعویٰ کیا کہ ویٹیکن کے خفیہ آرکائیوز میں اس تلوار کا ذکر موجود ہے، مگر جب اس نے مزید تحقیق ہوئی تو اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اس تلوار کا ذکر ویٹیکن کے خفیہ آرکائیوز میں موجود نہیں۔ کرنے کی کوشش کی تو ایک دن اچانک وہ غائب ہو گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک نازی افسر نے کہا تھا کہ ہٹلر کو اس تلوار کے بارے میں کچھ معلومات تھیں اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر جنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی نازی جرمنی کے تمام خفیہ ریکارڈ تباہ کر دیے گئے اور تلوار کا راز پھر سے دفن ہو گیا۔ آج بھی کئی خزانوں کے متلاشی، ماہرین تاریخ اور پراسرار چیزوں میں دلچسپی رکھنے والے لوگ اس تلوار کی تلاش میں ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کسی قدیم مقبرے میں چھپی ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سمندر میں ڈوب گئی، اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ آج بھی کسی خفیہ سوسائٹی کے قبضے میں ہے جو اس کی طاقت ہے کو دنیا سے چھپائے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سوال آج بھی باقی ہے۔ اگر یہ تلوار واقعی دریافت ہو گئی
تو کیا اس میں کوئی خاص طاقت ہوگی یا یہ صرف ایک عام تاریخی ہتھیار ثابت ہوگی؟ اور اگر یہ واقعی ایک غیر معمولی چیز تھی تو کیا یہ آج بھی اپنی طاقت رکھتی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جادو ماند پڑ گیا؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو شاید کبھی حل نہ ہو سکے، مگر ایک بات یقینی ہے، وہ تلوار جس نے آخری صلیبی جنگ میں تاریخ رقم کی آج بھی کہیں نہ کہیں دفن ہے، اور جو بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا وہ خود کسی نہ کسی راز میں الجھ جائے گا۔